السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دنیا کے ایک ایسے لعنتی کی موت کا واقعہ کہ جس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ جی ہاں دوستو، اس دنیا میں سب سے بڑے لعنتیوں میں سے ایک یزید ملعون کی موت کا واقعہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور اس ملعون کی موت کتنی عبرتناک اور کتنی زیادہ خطرناک ہوئی۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، جب یزید ملعون نے نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا، اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کی وجہ سے عرب ممالک کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے، میرے سامنے جھکیں گے، وہ ملعون یہی سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے بعد میرے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن ناظرین محترم، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں سے گزری تو ان رسول اللہ کے خاندان کی شہزادیوں اور امام سجاد علیہ السلام کے خطبے سن سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور پھر یوں ہی یزید ملعون کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی اب یہی سوچنے لگا، یہی بولنے لگا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان جس پر یزید ملعون نے ظلم کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس محبوب ترین خاندان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے برا کام ہے۔ اور پھر یوں مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے پوری طرح سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید ملعون نے ایک اور شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ ناظرین محترم، تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک یزید ملعون لعنتی کی فوج مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اصحاب رسول اللہ کے ناموس کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور پھر یوں مکے سے بھی یزید ملعون کے خلاف بغاوتیں بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس ملعون نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید ملعون پر اب لعنت کرنے لگا تھا، لیکن یہ ملعون یعنی یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے کے بعد، خاندان رسول اللہ پر ظلم کرنے کے بعد یزید ایک بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس کے چلتے اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے سارے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ یزید ملعون کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہو رہا ہے، سڑ رہا ہے، گل رہا ہے، اور اس ملعون کو یعنی یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ ملعون پانی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب بھی یہ یزید ملعون پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور اس کے بعد یزید اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور پھر اس کے محل کے لوگ یزید ملعون کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب اس ملعون کو امام حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے ہی آیا ہے، کہ جو وقت کا بادشاہ ملعون ہونے کے باوجود بھی ایک پانی کی بوند کو ترستا ہے۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا، بیٹا یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی، اے میرے بیٹے میرے بعد تم ہی اس تخت کے مالک ہوگے، اس تخت کو تم ہی سنبھالنا۔ تو یزید ملعون کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پہ تو امام حسین ابن علی علیہ السلام کا خون لگا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زمانہ آپ پر لعنت کر رہا ہے مجھ پر بھی ایسے ہی لعنت کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں،
نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، اور ایسے تخت پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید اب حیرت سے اپنی ہی اولاد کو دیکھ رہا تھا، اور یزید کے محل کے لوگ اب افسوس کر رہے تھے۔ ان دنوں عرب کے بدترین سے بدترین نشوں کو یزید کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، تاکہ یزید ملعون پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد کسی بھی طرح سے محسوس نہ ہو، اور وہ پیاس کے لیے تڑپے نہ۔ ایسی ہی نشے کی حالت میں ایک دن وہ اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے؟ تبھی لوگوں نے اس کے بعد اسے سمجھایا اور اس سے کہا کہ شاید وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہوگا۔ یزید نے کہا، ابھی جائیں گے ہم اور اسے ڈھونڈ کر لائیں گے۔ جیسے ہی وہ اپنے بندر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر باہر نکلا تو گھوڑے نے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے اس قاتل کو، اس ملعون کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا، اور یزید ملعون کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر گرتے گرتے، رگڑاتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ یزید ملعون کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ اور جب وہ گھوڑا رکا اور یزید کی فوج نے اپنے یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ فوج خود بخود کہنے لگی، امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کی یہی سزا ہے۔ اور اس کے بعد اس ملعون کو شام میں تدفین کر دیا گیا۔ آج بھی یزید ملعون کی قبر موجود ہے اور لوگ اس قبر کو دیکھ کر لعنت کرتے ہیں۔ اور اسی سے متعلق امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت ہرگز نہیں چل سکتی۔ اور ناظرین محترم، یزید ایک نشان عبرت بن گیا کہ اس زمین پر اگر کوئی بھی شخص ظلم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام و نشان اس دنیا سے ختم کر دے گا، اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دے گا۔ جس طرح یزید ملعون نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا اور اس پورے خاندان پر جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین خاندان تھا اس پر ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ناظرین محترم، یہ بہت بڑی مثال ہے کہ آج اس زمانے میں یزید کی قبر کو کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اس ملعون کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا چرچا ہر گھر میں ہے، ہر محلے میں ہے اور پوری کائنات میں ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے روزے پر جانے کے لیے کروڑوں اربوں لوگ ترستے ہیں۔ اسی لیے تو ناظرین محترم کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا، گھر گھر حسین ہے، گھر گھر حسین ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔